بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ کس طرح ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مسجد حرام کے پاس، بس جب تک وہ سیدھے رہیں تمہارے لیے تو تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ کس طرح ان کے خلاف لڑائی نہیں ہوگی، حالانکہ اگر یہ غالب آ جائیں تو نہیں لحاظ کرتے تمہارے اندر قرابت کا اور نہ عہد و پیمان کا، یہ تمہیں راضی کرتے ہیں اپنے منہوں کی باتوں سے اور ان کے دل انکار کرتے ہیں اور اکثر ان میں نافرمان ہے۔ خریدی ہے انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت، بس روکا ہے انہوں نے اس کے راستے سے، بے شک بری ہے وہ بات جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ نہیں لحاظ کرتے کسی مومن میں قرابت کا اور نہ عہد و پیمان کا، اور یہی لوگ ہیں تعدی کرنے والے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو یہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 7 تا 11 کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ شروع صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا برات کا ایسے لوگوں سے جو لوگ شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں۔ شرک خواہ فی العبادت ہو، فی الذات ہو، فی الصفات ہو، اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا رائی کے دانے کے برابر شرک اچھا نہیں لگتا۔ اللہ نے خود فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دوسرے مقام 21واں پارہ سورہ لقمان میں فرمایا دوسرے رکوع میں ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا گناہ ہے۔ دنیا میں ڈھیر سارے گناہ ہیں لیکن سب سے بڑا گناہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے شرک والا گناہ ہے۔ جو بندہ شرک سے بچ گیا، کفر سے بچ گیا، تو اللہ تعالیٰ باقی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کا شروع صورت میں برات کا اعلان کیا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا اعلان کرو کہ جو لوگ 4 مہینے کے اندر اندر سمجھ بوجھ حاصل کر لیں تو ان کو تو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ علم حاصل کریں اور ایسے ہی مذہب اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اگر نمبر 2 یا تو پھر وہ علاقہ عرب چھوڑ کر چلے جائیں، تو ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ باز نہ آئیں تعدی سے پھر ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا جہاد کا جو ذکر کیا اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کر کے زمین ناپاک کر دی۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ نے بندے کو جو نعمتیں دی ہیں، زمین والی بہت بڑی نعمت ہے، اس وجہ سے دی کہ یہ جبھی اپنی یہاں زمین پر رکھ کر اپنے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرے، تو اللہ نے یہ نعمت ہمیں اس لیے دی تھی نہ کہ شرک کرنے کے لیے یہ نعمت دی۔ ان آیات مقدسہ میں وجہ بتلائی کہ ان لوگوں کے ساتھ قتال کیوں ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا شرک کرنے والے یہ بد عہد ہوتے ہیں،
عہد کا اسلام میں بڑی اہمیت ہے کہ جس کے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ اولاً تو وعدہ نہ کرو، اگر وعدہ کر لو تو پھر اس وعدے کو پورا کرو۔ ہمارے اکابرین امت جو نیک لوگ گزرے وہ وعدے کے بڑے پاسدار تھے۔ قرآن، احادیث، تاریخ بھری پڑی ہے اس شے سے کہ جن لوگوں نے وعدے کی پاسداری کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے کامیاب کیا، ایسے کامیاب و کامران کیا کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ عزت دیتے ہیں، حشر میں اسے مقام رحمت بہشت عطا فرمائیں گے۔ عزت، ذلت، صحت، بیماری، عروج، زوال یہ تو اللہ ہی دیتے ہیں، کسی کے اختیار میں ذرا بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو عروج، عزت اور اسی طرح کسی کو صحت دے سکے، یہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ فرمایا الملک الحق، حقیقی بادشاہ، سچا بادشاہ تو اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ جس کے بارے میں جو عزت چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں عروج عطا فرماتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وجہ یہ ہے حقیقی سچی بادشاہی ہے ہی اللہ کی۔ جب اللہ کی بادشاہی ہے تو پھر اللہ ہی سارا نظام چلاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا شرک کر کے اپنے سارا وقار، عزت اللہ کے ہاں ضائع مت کریں، بلکہ اللہ کے ہاں اچھے کام کریں۔ سب سے پہلا اچھا کام ایمان ہے، ایمان لے آئے، اللہ کے ہاں بڑا ہی قدر و قیمت والا بندہ بن جاتا ہے۔ منافقت کی بھی نشانیاں بیان فرمائی، کہا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ تو دیکھ لو یہ منافقت کی نشانیوں میں، اس میں ایک نشانی اگر ایک قباحت ہے، ایک نشانی، دو قباحتیں ہیں، دو نشانیاں پائی جائیں گی۔ پھر ارشاد فرمایا جب وہ لڑائی کرے تو جھگڑا گالیاں دے، تو کہا اس وقت اس میں 3 نشانیاں منافقت کی پائی گئیں۔ کہا جتنا بڑھتا جائے گا اتنی ہی منافقت کی نشانیاں بڑھتی جائیں گی۔ یہاں عہد، وعدے کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت میں ان العہد کان مسئولا، سورہ بنی اسرائیل ہے کہ میں اللہ قیامت میں تم سے وعدوں کے بارے میں سوال کروں گا۔ اس لیے فرمایا وعدے کی پاسداری رہنی چاہیے، اور بالخصوص وہ وعدہ جو اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہے وہ تو کسی شکل میں توڑنا نہیں، بلکہ ہمت کوشش کر کے اس وعدے کی پاسداری کرنی ہے۔ اسے ہی فرمایا مشرکین سے قتال کی ایک وجہ یہ بد عہد ہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے۔ اللہ نے اپنے نام میں بڑی برکت رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ کہا بد عہدی مت کرو بلکہ اللہ کا نام لیا کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہمیشہ شامل حال ہو جائیں گے۔ ایک مولوی صاحب نے اللہ کے نام کی برکات بیان فرمائی، جس طرح اللہ کا ایک صفاتی نام ہے الملک، الحق، کہ اللہ ہی سچا بادشاہ ہے۔ اللہ کے علاوہ سچی بادشاہی اور ہمیشہ کی بادشاہی کسی کے پاس نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی یہ بادشاہی۔ جگہ جگہ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کی بادشاہی حقیقی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی سچی بادشاہی ہے۔ بیان فرما رہے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے ہی ہر کام کی ابتدا کی جائے۔ جو بھی اچھا کام کرو اس کے شروع میں اللہ کا نام لو۔ گھر میں آئے، زراعت کے لیے رقبہ میں گئے، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ دکان پر گئے، شٹر اٹھا رہے ہو، بسم اللہ پڑھو۔ تو کھانا کھانا شروع کیا، بسم اللہ پڑھو۔ غرض ہے کہ جتنے اچھے کام ہیں ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس میں اپنی معیت اس کام میں شامل کر دیتے۔ جس کام میں اللہ کی معیت شامل ہو جائے بھلا اس میں برکت
کیسے نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیشہ برکت رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے والد محترم کے پیر چچا ودنی کے بڑے پیر جی کے درس کے نام سے ایک ادارہ بھی وہاں قائم ہے، وہاں کے جو بانی تھے انہیں پیر صاحب کہا جاتا تھا۔ ان کے ہاں ایک مرتبہ مہمان ٹھہرے، مہمان بھی عجیب، سردی کا موسم ہے، بے تکلفی اتنی، کہنے لگے پیر جی چائے پی دیے۔ پیر جی نے گھر پیغام بھیجا اور اتفاق یہ ہوا کہ اس وقت بجلی نہیں تھی، لائٹ کا انتظام نہیں تھا، تو گھر والوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چائے شروع کی، ایسے ہی لوازمات ڈال دیے، چائے تیار ہوئی، بچے کو چائے دی، جا کے مہمانوں کو چائے دے آئے۔ مہمان جاتے ہوئے لفظ کہتے پیر صاحب کو، جب سفر پر ہم جا رہے ہیں واپس آئیں گے تو پھر ہم دوبارہ یہ چائے پئیں گے، چائے زبردست ہے۔ حضرت گھر آئے، کہا کہ آج تو مسافروں نے بڑی آپ کی چائے کی تعریف بیان کی، دیا جلایا، اللہ کی قدرت، روشنی ہوئی۔ گھر والوں نے کہ عجیب بات دیکھی، کہا پتی ڈالنی تھی، پتی کی جگہ مرچیں ڈال دی، چینی ڈالنی تھی، اس کی جگہ نمک ڈال دیا۔ پھر آئے، پوچھا حضرت کیا کہتے تھے؟ کہنے لگے وہ کہتے تھے ہم واپس آئیں گے، ہم دوبارہ چائے پئیں گے۔ گھر والوں نے ساری بات ذکر کی، کہنے لگے یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، میرے اللہ نے مرچوں کی جگہ چینی بدل دی، اور ایسے ہی یہ پتی کی جگہ تو جو تم نے نمک ڈالا تھا اللہ نے اسے پتی کی شکل میں بدل دیا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نام کی برکت ہے۔ کہا جیسے ہم زبان سے کہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، کاش ان کلمات کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ جب یقین دلوں میں بیٹھتا ہے تو پھر آدمی بدعہدی نہیں کرتا بلکہ عہد وعدے پورے کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے، اسے یقین ہے کہ میں نے اللہ کے لیے عہد کیا تھا، اللہ یہ عہد میرا پورا کر دیں گے۔ وہ مولوی صاحب کی بات سنا رہا تھا، کہا مولوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ جمعہ کے بعد دریا کے کنارے پر آئے، کشتی کے انتظار میں کھڑے ہیں، اتنے میں ایک صاحب آئے، چرواہے، ساتھ ریوڑ ہے۔ کہا حضرت کیسے کھڑے ہیں؟ کہا کشتی کے انتظار میں کنارے پر کھڑا ہوں۔ کہا آپ نے تو بیان کیا تھا، میں نے تب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگا، اور میرا تو بڑا کرایہ لگتا تھا، پیسے لگتے تھے، کشتی پر بیٹھتا، ریور سوار کرتا اور دوسرے کنارے پر جاتا، مشقت ہوتی تھی۔ میں آیا، میں نے کہا جب ہے ہی سارا کچھ اللہ کا نام لو۔ میں نے ریور اللہ کا نام لے کر دریا میں ڈال دیتا، دریا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک میرا ریور پہنچاتا، لیکن آج تک میرے ریور کو نقصان نہیں پہنچا۔ کہتے دیکھو میں جا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، خود بھی دریا میں کودا، ریور بھی دریا میں ڈال دیا۔ اللہ کی قدرت، یہ یقین والا تھا، دوسرے کنارے پر پہنچا۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے نام پر یقین آ جائے، پھر دیکھیے انسان کے کیسے کام بنتے ہیں، پھر ہمیشہ کے لیے مذہب اسلام میں بھی داخل ہوگا، اس کی سچائی بھی دل میں آئے گی، اللہ کے نام کے یقین بھی دل میں آئیں گے، اللہ کے نام کی مٹھاس بھی آئے گی، کبھی بدعہدی نہیں کرے گا بلکہ دینی احکامات پر خوشی سے عمل کرتا چلا جائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں عرض کریں گے کہ مشرکین نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی، کیا کیا کام کیے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لڑائی کو ضرور قرار دیا کہ ان کے ساتھ قتال کرو تاکہ زمین سے فساد، گناہ ختم ہو جائے، زمین پاک صاف ہو جائے۔ تو کہا اللہ کے لیے سارے کام کرو، اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے نام کے یقین نصیب فرمائے، اسی طرح دینی احکامات پر ہم سب کے لیے چلنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔